الحمد لله حمدا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد صليت على آل إبراہیم إنك حمید مجید. سورہ مائدہ آیت نمبر 106 ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت، حین الوصیت، وصیت کرتے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے جو گواہ بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اثنان، دو بندے، ذوا عدل، عدالت والے یعنی دیانتدار آدمی، منکم، تم میں سے، یعنی جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے تو تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں. او آخران من غیرکم، یا آخران علاوہ تمہارے، یعنی غیروں میں سے، غیر مسلموں میں سے دو شخص ہوں. من غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور میں سے، غیر مسلموں میں سے. ان اگر انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو اس صورت میں تم پھر اپنے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے، کافروں میں سے بھی دو شخص ان کو گواہ بنا سکتے ہو، انہیں وصیت کر سکتے ہو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو تم ان دو گواہوں کو روک سکتے ہو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، پس وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شک ہو، تمہیں کوئی شک پڑ جائے، تو اس صورت میں وہ قسم اٹھائیں گے، لا نشتری بہ ثمنا، اور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، ولو کان ذا قربا، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور یہ بھی قسم اٹھائیں گے کہ اللہ نے، ولا نکتم شہادت اللہ، ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے، یعنی اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اسے نہیں چھپائیں گے. انا اذن، اگر ہم چھپا لیں گے، لمن الآثمین، تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے.
اے ایمان والو، شہادت گواہی کو کہتے ہیں، شہادت بینکم، آپس میں تمہارے جو معاملات ہے اس میں گواہی، اذا جب حاضر ہو جائے، آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس الموت، موت یعنی کوئی شخص قریب الموت ہو جائے، مرنے لگے، اس صورت میں تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں، حین الوصیہ یعنی گواہ بنانے کے طور پہ، گواہ بنانے کے وقت، وصیت کرنے کے وقت، اثنان دو بندے، دو لوگوں کو تم گواہ بناؤ، ذوا عدل منکم تم میں سے جو دیانتدار ہوں، عدل والے ہوں، انصاف والے ہوں، او یا آخران ان دو کے علاوہ، من غیرکم یعنی جو غیروں میں سے ہو، غیر مسلموں میں سے، تم میں سے نہ ہو، یہ اس صورت میں کافروں کو، ان انتم اگر ہو تم، ضربتم فی الارض زمین میں سفر کرنے والے، تم مسافر ہو، فاصابتکم پس پہنچ گئی تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، یعنی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو اس صورت میں غیر مسلموں میں سے دو شخص، ان کو بھی تم وصی بنا سکتے ہو، ان کو بھی وصیت کر سکتے ہو۔ تحبسون جب ہم مذکر مخاطب کا صیغہ ہے کہ تم روکے رکھو، ہما ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان یقسم واحد، یقسمان تسنیہ، وہ دونوں قسم اٹھائیں اللہ کی، ان اگر ارتبتم تم شک میں پڑ گئے، تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے ان کے معاملے میں، ان کی وصیت کے متعلق، تو ان کو نماز کے بعد روکو تاکہ وہ قسم کھا لیں۔ لا نشتری اور قسم میں وہ یہ کہیں گے، لا نشتری ہم نہیں خریدتے، ہم نہیں لیتے اس قسم کے ذریعے، اس یعنی وصیت کے ذریعے، گواہی کے ذریعے، ثمنن کچھ بھی رقم، ولو کان ذا قربا اگرچہ یہ معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، تب یہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ولا نکتم اور ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، نکتم، اکتم نکتم، شہادت اللہ اللہ کی گواہی، یعنی اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اسے نہیں چھپائیں گے۔ انا یقیناً اذن اس وقت، یعنی اگر ہم چھپا لیں گواہی کو دوسری صورت میں، ورنہ ہم لمن الآثمین، آثم گناہ کرنے والا، آثمین اس کی جمع، تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ یہاں یہ جو آیات ہیں، یہ 3 آیات کریمہ، یہ قرآن کریم کی یعنی اعراب کے لحاظ سے، معنی اور حکم کے لحاظ سے، بعض حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ مشکل مقام میں سے ہے۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے قرآن کریم کا، یہ مقام، یہ یعنی اعراب، نظم اور حکم کے لحاظ سے یہ بڑا سخت مقام ہے، مشکل مقام ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے شان نزول کی طرف جاتے ہیں، اور شان نزول کہتے ہیں کہ جس موقع میں، جس وجہ سے ان آیات کا جو پس منظر ہے، جس موقع پہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یعنی جو بھی آیات جس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں یا کسی واقعے کے پس منظر کے طور پہ نازل ہوئی ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ آیت کا شان نزول ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تمام آیات کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ 2 گواہوں کا ذکر ہے، تو اگرچہ یہ خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا تو اس میں قرآن کریم کا حکم یہی ہے۔ تو یہ شان نزول یہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان تھے اور تجارت کے لیے چلے گئے، بدیل ابن ابی مریم ان کا نام تھا، اور صحیح ترمذی کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے۔ ان کے ساتھ 2 عیسائی نصرانی ساتھی تھے، ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور دوسرے عادی۔ تو تجارت کے لیے ملک شام کی طرف یہ چلے گئے۔ اب وہاں ملک شام پہنچ کر حضرت بدیل ابن ابی مریم بیمار پڑ گئے، تو انہوں نے اپنے مال کی جو فہرست تھی وہ لکھ کر اپنے سامان کے اندر رکھ دی، اور اپنے ان دونوں دوستوں کو اس کی اطلاع نہ کی۔ جب مرض
کافی بڑھ گیا تو اس نے ان دونوں نصرانی جو دوست تھے ان کو وصیت کی کہ میرا یہ سارا کا سارا سامان یہ میرے وارثوں تک پہنچا دی۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دونوں عیسائی تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ بھئی سامان کے اندر انہوں نے سامان کی مکمل فہرست وہ بھی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے سارا سامان ان کے حوالے کیا، راستے میں انہوں نے اس سامان کو کھولا، اسے دیکھا تو اس میں چاندی کا ایک پیالہ تھا اور اس کے اوپر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ بڑا قیمتی پیالہ تھا، خوبصورت تھا۔ ان دو دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ پیالہ اس میں سے نکال لیا، چھپا لیا۔ جب یہ باقی سامان وہ سارا لا کے حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وارث تھے، ان کے جو ورثاء تھے، ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے جب سامان کو کھولا تو اس کے اندر وہ جو کاغذ کا ٹکڑا فہرست وہ بھی اس کے اندر موجود۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا جو اوصیاء تھے، جن کو حضرت بدیل نے وصیت کی تھی، کہ کیا حضرت بدیل نے کچھ مال بیچا بھی ہے یا ایسا ہوا ہو کہ وہ زیادہ بیمار ہوئے ہوں اور انہوں نے معالجہ میں کچھ مال خرچ کیا ہو؟ تو ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا، کہا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں بیچا اور نہ اس نے اپنے علاج پہ اس میں سے کوئی چیز لگائی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سارا واقعہ رکھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بابا نے، ہمارے ابا نے جو چیزیں ہمیں بھیجی ہیں تو اس میں ایک فہرست ہے اور اس کے اندر ایک پیالے کا ذکر ہے، اس طرح کا پیالہ، اور وہ پیالہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ جو وارث تھے ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھے، اور ان دو نصرانیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پیش کیا گیا، اب شرعاً شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی نزاع ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو اس میں جو شخص مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے کہ جی اس کے پاس میرا مال ہے یا فلاں چیز یہ میری ہے، تو شرعاً اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا اور جو منکر ہے وہ اس سے قسم لی جائے گی۔ تو چونکہ اس کے جو ورثاء تھے حضرت بدیل، ان کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، وہ فہرست ان کے پاس موجود تھی، تو یہ جو دونوں نصرانی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قسم لی، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جی ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی اور نہ کوئی چیز اس سے چھپائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ اب یہ جو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے وہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں یہ پیالہ مجھے فلاں نے دیا ہے۔ تو جب ان عیسائیوں سے سوال ہوا، ان دو ساتھیوں سے سوال ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو میت سے یہ خرید لیا تھا۔ پہلے انہوں نے انکار کیا تھا اور اس وقت وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے تو میت سے خرید لیا تھا۔ اب چونکہ معاملہ الٹ ہو گیا، یہ مدعی بن گئے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے خریدا ہے، تو اب ان کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کوئی گواہ پیش کریں گے۔ تو جب انہوں نے گواہی پیش نہ کی، کوئی گواہ ان کے پاس نہیں تھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیل کے ورثاء ان سے قسم لی، ان کی طرف رجوع کیا۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ جی پیالہ وہ میت کی ملک تھا اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت بدیل ابن ابی مریم کے جو ورثاء ہیں ان کے حق میں کر دیا، اور یہ جو دونوں نصرانی تھے عیسائی، انہوں نے وہ پیالہ 1000 درہم پہ فروخت کیا تھا، تو وہ 1000 درہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء کے حوالے کی۔ اور بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس واقعے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کہ کس طرح کی حرکت کی تھی۔ تو خیر یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری گواہی آپس میں معاملات کے اندر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی شخص وہ قریب الموت ہو جائے، یعنی حضر احدکم الموت، یہاں موت فاعل ہے کہ اس کے پاس موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، وہ مرنے لگے،
تو اس وقت الوصیت، وہ جو وصیت کرے گا، اثنانی، دو ذوا عدل منکم، تم میں سے دیانتدار شخص ان کے سامنے وصیت کرے، ان کو گواہ بنائے، او آخران من غیرکم، یا آخران یعنی ان دو کے علاوہ کسی اور میں سے، من غیرکم تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے، ان کو بھی گواہ بنا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب تم مسافر ہو، ضربتم فی الارض، تم سفر کی حالت میں ہو، اور فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں موت کی مصیبت پہنچ گئی، یعنی موت وہ تم پہ طاری ہوگی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب یہ یعنی ان دو کے لیے، تمیم اور عدی، ان کے لیے حکم تھا کہ تم ان کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اب اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تو اکثر حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں یہ عصر کی نماز ہے، کہ تم ان کو عصر کی نماز کے بعد وہاں مسجد میں روک لو اور پھر ان سے قسم لو۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اصل میں عصر کا وقت جو ہے، اس کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب وہ اس وقت کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اور چونکہ عام طور پہ اس وقت مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ عصر کے بعد ان کو روک لیں۔ لیکن یہ یعنی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی حکم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی سے قسم لینے کے لیے یا کسی معاملے کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی وقت وہ جو متعین کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیقسمان باللہ، اب چونکہ مدعی حضرت بدیل کے ورثاء تھے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، فیقسمان باللہ، تو یہ دونوں جو ہیں یہ قسم کھائیں، ان ارتبتم، اس صورت میں جب تمہیں شک ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کیا قسم، ان کے جو قسم ہے وہ قسم کے الفاظ یہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم نہیں لیتے اس قسم کے ذریعے، اس گواہی کے ذریعے، ثمنن کچھ مال، ہم اس کے بدلے میں یعنی کچھ بھی لینے کو تیار نہیں ہے، ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں تو یہ بالکل سچی دے رہے ہیں، تو قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ معاملہ ہمارے کسی ذا قربہ قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، ورنہ ہم گناہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اب یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ، اگر بعد میں ظاہر ہو جائے، بعد میں پتہ چلا، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ انہوں نے، ان دونوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، فَآخَرَانِ، بس ان دو کی جگہ یعنی ان دو کے علاوہ دو لوگ، یقومان، وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان کی جگہ، ان لوگوں میں سے دو آدمی یہ پہلے والے گواہوں کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، یہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی یقیناً، احق من شہادتہما، ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا، اور ساتھ یہ بھی قسم کھائیں کہ ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ فإن عثر علی، عثر علی کے معنی اسے اطلاع کر دی گئی، عثور بغیر چاہے کسی چیز پر مطلع ہونا، گر پڑنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے، تو عثرہ کے بعد اگر علی کا لفظ ہے تو اس کے معنی مطلع ہونا، پتہ چلنا، واضح ہونا۔ فإن عثر علی، پھر اگر یہ پتہ چلے، انہما، کہ وہ جو دو گواہ تھے جنہوں نے پہلے گواہی دی تھی اور قسم کھا کر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، استحقا، وہ مستحق ہو گئے، حقدار ہوئے وہ، اسمن، گناہ کا، یعنی انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، جیسے اس واقعے میں تمیم اور عادی ان دونوں نے قسم کھا لی
اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس نے یہی مال دیا تھا اور اس میں سے اس نے کچھ چیز جو ہے وہ بیچی بھی نہیں ہے، سارا کا سارا جو مال ہے وہ یہی ہے۔ فآخران، آخر دوسرے دو لوگ، یقومان وہ کھڑے ہو جائیں گے، یقوم واحد، یقومان تثنیہ کا صیغہ، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان پہلے دو گواہوں کی جگہ پر۔ اب یہ آگے من الذین استحق علیہم الاولیان، یہ اسی مقامہما ان دو کی صفت ہے، یعنی من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیان جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، یعنی من الذین یہ جو لوگ ورثہ ہیں ان میں سے استحق علیہم الاولیان کہ مستحق ہوئے تھے ان کی جگہ پر الاولیان پہلے دو، ان ورثہ کی جگہ ان لوگوں نے گناہ اپنے سر لے لیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بول لیا۔ اب فیقسمان یہ یقومانی کے ساتھ ہے، یقومانی وہ دو کھڑے ہوں گے اور فیقسمان وہ دو قسم کھائیں گے باللہ اللہ کی، اور کیا کہیں گے کہ لشہادتنا البتہ ہماری گواہی احق یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ سچی ہے، زیادہ حقدار ہے، من شہادتہما ان پہلے دو گواہوں کے بنسبت، وما اعتدینا اور ہم نے اعتدا بھی نہیں کی، حد سے تجاوز بھی نہیں کی، ہم نے اس گواہی میں جھوٹ نہیں بولا، اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ انا اور اگر خدا نخواستہ یہ ورنہ کے معنی میں آتا ہے، انا اذن اس وقت ہم لوگ اگر ہم جھوٹ بولے لمن الظالمین تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذالک ادنا اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے، یعنی یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہما کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، او یخافوا یا اس بات سے ڈریں کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم جھوٹی گواہی کی صورت میں ان قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، یعنی جن سے ہماری تردید ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ادنا کا جو لفظ ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے، نزدیک کا معنی دیتا ہے، اور اسی طرح اگر اکبر کے مقابلے میں ہو پھر یہ اصغر چھوٹا کا معنی دیتا ہے، اور اگر خیر کے مقابلے میں ہو تو پھر یہ ارذل یعنی جو خسیس چیز ہوتی ہے اس کا معنی دیتا ہے، اسی طرح اقصا کے مقابلے میں آ جائے تو پھر یہ نزدیک کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، یعنی اس طریقے سے یہ جو طریقہ اوپر بیان ہوا گواہوں سے گواہی لینے کا، اس سے اس بات کی زیادہ امید ہے ان یأتوا بالشہادہ کہ وہ آئیں گے گواہی لے کر، جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے علی وجہہا اصل صورت پر، یعنی ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے بھی گواہی دینی، اور او یخافوا یا اس بات سے وہ ڈریں گے ان ترد کہ لوٹایا جائے گا، رد یا ردو کے معنی لوٹانا، ایمان بعد ایمانہم ایمان قسم کو کہتے ہیں، ایمان الگ چیز ہے، ایمان یمین کی جمع قسم، ایمان بعد ایمانہم کے قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، واسمعوا اور یاد رکھو سنو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ دن یاد کرو، یجمع اللہ الرسل جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول پھر اللہ فرمائیں گے، اللہ کہے گا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، قالوا وہ انبیاء کہیں گے رسول کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب پوشیدہ باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ یہاں سے سورہ
مائدہ کا رکوع نمبر 15 شروع ہوتا ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر عذاب کی شدت کا ذکر تھا، اور اسی طرح گواہی کا ذکر، جیسے ان آیات کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انا اذا لمن الآثمین اذا لمن الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو ایک تو عذاب کی شدت کا ذکر اور دوسرا جو ہے وہ شہادت گواہی کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گواہی کا ذکر۔ اب یہاں اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے متعلق جو انبیاء کی گواہی ہے اس کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام وہ گواہی دیں گے جب انبیاء کو جمع کیا جائے گا، اور ہر نبی سے اس کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے امت کے سامنے دعوت پیش کی تو امت نے آپ کو کیا جواب دیا، اس کا ذکر ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سبحانہ وتعالی جمع فرمائیں گے الرسل، رسول کی جمع، تمام کے تمام رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، اجبتم ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، اجابہ سے ہے، ماضی مجہول کا صیغہ۔ تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، انکا یقیناً آپ، انتا تو، یہ سارے مخاطب کے صیغے ہیں، علام الغیوب، علام علم سے مبالغے کا صیغہ، خوب جاننے والا، الغیوب غیب کی جمع، پوشیدہ بات، پوشیدہ باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اب یہاں قیامت میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے جو سوال ہوگا اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء کو جب جمع کیا جائے گا اور ان سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی امتوں کے متعلق پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا جب آپ نے ان کے سامنے احکام پیش کیے، تو ان لوگوں نے اس کو مان لیا تھا یا انہوں نے انکار و مخالفت کی تھی؟ تو اب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کا جواب یہ ہوگا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً پوشیدہ باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ اب یہ انبیاء کرام لا علم لنا کیوں کہیں گے، ہمیں کوئی علم نہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کرام ان کو سرے سے اس بات کا علم ہی نہیں کہ ان کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا، لوگوں نے مانا یا نہیں مانا، یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں پتہ تھا، تو پھر وہ قیامت کے دن لا علم لنا کیوں کہیں گے؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کے مختلف جوابات لکھے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن، اس کی ہولناکی کی وجہ سے اب جو مخاطبین ہیں وہ دین حق کے رد عمل کا جو مفصل بیان وہ بڑا مشکل ہوگا کہ انبیاء کرام وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو یوم حشر کی ہولناکی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مخاطب کریں، ان سے بات کریں اور پھر وہ صحیح صحیح جواب دیں، تو فرمائیں اس لیے انبیاء کرام فرمائیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس کا مکمل علم نہیں ہے، سارا علم آپ ہی کے پاس ہے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی کمال انکساری ہے کہ انبیاء کرام وہ انکساری کی وجہ سے کہیں گے خدا ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے میں اس قدر حقیر اور نامکمل ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں انہوں نے اس کا یہ جواب دیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی میں ان کے جو ظاہر تھے اس سے تو باخبر ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمیں کوئی علم نہیں انہوں نے کیا کیا عمل کیے، ان کا رد عمل کیا رہا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد والے رکوع میں آئے گا، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ گواہ ہوں، اور جب میں ان سے نکل چکا ہوں، اے اللہ جب میں تیرے پاس آ گیا اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اعمال کیے۔ اور اسی طرح بعض حضرات انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام وہ یہ جواب اس لیے دیں گے کیونکہ انبیاء کرام وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کہیں گے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، زبانی طور پہ تو بہت سارے لوگ انہوں نے
اقرار کیا، کلمہ پڑھا، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان، اللہ اس سے تو ہی خبر ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام لا علم لنا کا لفظ کہیں گے، تو یہ جو ذہول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تجلی جلال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی جو تجلی ہے، اس کے جو آثار ہیں، تو فرمائے اس وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک اے اللہ جو غیب کی باتیں، پوشیدہ باتیں، ان کا تمام تر علم وہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، یعنی اسی دن، قیامت کے دن، یہ اس دن کا واقعہ ہوگا کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر، یاد کر، نعمتی علیک، میرا انعام جو میں نے تم پر کیا تھا، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تکلم الناس فی المہد، تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کیا کرتے تھے، وکہلن، اور بڑی عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی، والتوراۃ والانجیل، تورات و انجیل کی تعلیم دی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بھی میرے حکم سے، فتکون طیرا بِإِذْنِی، فتنفخ فیہا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ، اور تم مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا کرتے تھے، والابرص، اور کوڑی کے بیمار کو، کوڑی کو تم ٹھیک کیا کرتے تھے، اچھا کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ، اور جب تم مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس وقت جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، یعنی انہوں نے کہا تھا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ مریم کے بیٹے سے، یاد کر، نعمتی علیکا، میری نعمت کو، علیکا، جو میں نے تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، تجھ پر اور تیری والدہ پر میں نے جو نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد کر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انعامات کیے، اور ان کی والدہ پر، تو ان کی والدہ پر جو انعامات کیے، سورہ ال عمران آیت نمبر 49 میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں دے دیا، زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اور پھر حضرت مریم، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیقہ کا مقام عطا کیا، اور ان کے ہاتھ پر بھی کئی جو معجزات، کرامات وہ ظاہر ہوئی، جن میں سے ایک کرامت ہم نے سورہ ال عمران میں وہاں پہ پڑھی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس کمرے میں آئے تو وہاں پہ دیکھا بے موسمی پھل ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ یہ مریم کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ھذا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، وہ اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہیں پہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اہل اللہ کی اولاد ہیں، تو اہل اللہ کی اولاد میں ہونا فرمایا یہ بھی ایک نعمت و شرف ثابت ہوتا ہے، کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یاد کر میرے ان انعامات کو جو میں نے تجھ پر کیے، وعلی والدتک، تیری والدہ پر، تو فرمایا والدہ کا نیک ہونا
اہل اللہ جو ہیں والدین کا اللہ کے ولی ہونا، تو یہ بھی اولاد کے لیے ایک نعمت و شرف ثابت ہوتا ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، فرمایا جب میں نے تیری مدد کی، تیری تائید کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہی کہ روح القدس کے ذریعے میں نے تمہاری مدد کی، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق کہ روح القدس سے کیا مراد ہے اور روح القدس کون ہے۔ تو روح القدس کے متعلق جو سب سے مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو روح القدس کا لفظ آیا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں بھی ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس کتاب کو لانے والے روح القدس ہیں تیرے رب کے پاس سے۔ اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ قرآن لایا کرتے تھے، نزل به الروح الامین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے فرمایا ایدتک بروح القدس۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پھونک کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہاں حضرات علماء کرام انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد روح القدس سے حضرت جبریل امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اشعار ہیں، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس به کفاء۔ بعض حضرات انہوں نے لکھا ہے کہ القدس سے مراد پاک اور مقدس روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی، فنفخنا فیہ من روحنا۔ اور بعض حضرات نے اس میں اعظم سے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ روح القدس سے مراد وہ اس میں اعظم ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ یعنی روح القدس سے بعض حضرات نے انجیل کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن انجیل اس سے مراد لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ نمبر 110 میں ایدتک بروح القدس کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ تو یہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو باتیں کیا کرتا تھا، کلم یکلم تکلیما کے معنی بات کرنا، تو باتیں کیا کرتا تھا الناس لوگوں کے ساتھ، فی المہد گود کے اندر، گہوارے میں، شیرخارگی کے زمانے میں۔ اور سورہ مریم کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے تہمت لگائی۔ جب وہ اس بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس واپس آئی تو حضرت مریم سے جب قوم والوں نے کہا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے باپ وہ بھی اچھے شخص تھے اور تمہاری والدہ وہ بھی ایسی بری عورت نہیں تھی، تو اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ تو اس وقت حضرت مریم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے الہام کیا اور ان سے کہا کہ اے مریم تم خاموش رہو، تم یہ کہو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی، ہاں تم نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس بچے سے کرو۔ تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو گود کے اندر گہوارے میں بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں، یہ کیسے ہماری بات کا جواب دے گا۔ تو جب انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ کہنے لگے ماں کی گود میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بچپن ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری والدہ وہ بدکار نہیں ہے، اس نے بدکاری نہیں کی، اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی جو برات وہ ایک اور انداز سے بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے نبی بنائیں گے، مجھے کتاب عطا کریں گے۔ اشارہ اس طرف فرما دیا کہ جس کو اللہ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، امہات میں سے کوئی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں وہ سب
نکاح کے ذریعے یعنی ان سب کی ولادت ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی زناکار نہیں تھا۔ تو بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں، بنی اسرائیل میں سے 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک جریج، صاحب جریج نامی ایک راہب تھا، اس کی جس بچے نے اس کی برات کی گواہی دی تھی جب اس پہ الزام لگا تھا، وہ تفصیلی واقعہ بخاری کے اندر۔ اور ایک اور باندی لونڈی، اس کا جو بیٹا تھا جو راستے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس وقت ایک دنیا دار کو دیکھ کے اس نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دینا۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس شخص جیسا نہ بنانا۔ پھر وہاں سے ایک لونڈی کا گزر ہوا تو لوگ اس پہ تھوک رہے تھے اور اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے زنیت سرقت، تو نے بدکاری کی، تو نے چوری کی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ تو کہتے ہیں بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا۔ تو پھر خود اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو ظاہری طور پہ جس کے بعد دنیاوی دولت ہے اور دنیا میں اس کو ایک بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور یہ جو لونڈی ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تو نے زنا کیا، چوری کی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، یہ اللہ کی نیک پاکباز بندی ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، فرمایا کہ تو لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے، وکہلن اور بڑی عمر میں بھی۔ اب بچپن میں بات کرنا یہ تو معجزہ ہے کہ ایک شیرخوار بچہ ہے اور وہ ماں کی گود میں، گہوارے میں، پنگوڑے میں بات کرے، لیکن وکہلن بڑی عمر میں بات کرنا یہ تو الحمدللہ سبھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور انعام کیوں ذکر کیا؟ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ جو کہولت کا زمانہ ہے، کہولت بڑھاپے کو کہتے ہیں، تو وہ زمانہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب آسمان سے واپس اتریں گے قرب قیامت میں، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں یاجوج و ماجوج وغیرہ، ان فتنوں کا خاتمہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے، ان پہ بڑھاپا بھی آئے گا، پھر وہ فوت ہوں گے۔ اس لیے فرمایا بچپن میں بھی تم بات کیا کرتے تھے لوگوں سے، اور بڑھاپے میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ تو یہاں پہ علمتک الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد بعض علماء لکھتے ہیں تورات ہے، کہ ہم نے تمہیں تورات کی جو یعنی کتاب ہے، تو اس سے مراد تورات ہے جس کا بعد میں ذکر ہے، اور حکمت سے مراد انجیل ہے، کہ ہم نے تمہیں تورات کی تعلیم بھی دی اور حکمت یعنی انجیل کی تعلیم بھی دی، کیونکہ تورات کے اندر احکامات ہیں اور انجیل کے اندر احکامات نہیں ہیں۔ انجیل اس میں حکمت ہے اور تورات اس کے اندر احکامات ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے تو اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسی کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، نفخ ینفخ کے معنی پھونک مارنا، پھر تم پھونک مارتے تھے، فیہا، اس صورت کے اندر، فَتَکُونُ طَیرًا، بس وہ بن جاتا سچ مچ کا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، ابرا یبرئ کے معنی درست کرنا، ٹھیک کرنا، اور تم اچھا کرتے تھے، الاکمہ، مادرزاد اندھا، کمہن، اس کا واحد ہے نابینا، والابرص، ابرص کوڑی، اس کو تم اچھا کر دیتے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ، اور جب تم مردوں کو لا کر کھڑا کر دیتے، زندہ کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ، اور جب کففت بنی اسرائیل عنک، میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو تجھ سے،
اذ جئتہم جب تو آیا ان کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بالکل آخری وقت میں ان کا جو معجزہ تھا، جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو رومی گورنر تھا تو اس کو قائل کیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عدالت سے فیصلہ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے بچایا، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ یہودا اسخریوتی وہ انہوں نے پکڑا اور اس کو سولی پہ چڑھایا، جس نے 30 روپے لیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے یعنی جاسوسی کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جہاں روپوش تھے وہ جگہ اس نے بتائی تھی. فقال الذین کفروا منہم، پس کہا ان میں سے ان لوگوں نے جو کافر تھے، کافروں نے کہا ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین، کھلا جادو، واضح جادو. یہ جملہ اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. تو عربی میں بھی حصر پیدا کرنے کے لیے یہ پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں اس بات ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین، یعنی یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، کافروں نے کہا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے وحی کی یعنی الہام کیا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، جب ہم نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں. جب اوحیتو، ہم نے وحی کی یا ہم نے الہام کیا، اوحیتو سے مراد یہاں الہام ہے. تو جب ہم نے الہام کیا یعنی دل میں بات ڈالی، الی الحواریین، حواریین کے. حواریین حواری کی جمع ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حورن سے ہے یہ لفظ. حور کے معنی ہے سفیدی. تو یہاں پہ حواریوں کو حواری کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات نے کہا اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو حواری تھے وہ سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا. بعد میں لکھا ہے کہ یہ دھوبی تھے اور کپڑے دھو کر صاف کیا کرتے تھے، اور یہ حواری نبطی زبان کے اندر دھوبی کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حواری کے معنی ہے مخلص دوست، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری، وحواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. تو مخلص دوست یہ بھی اس کا معنی ہے. تو جب ہم نے وحی کی تو وحی کا یعنی جو عام معنی ہے وہ تو چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ خاص ہے. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو 12 حضرات تھے یعنی یہ نبی تھے، لیکن یہ قول شاذ ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہی یہ الہام کے معنی میں ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے. بعض حضرات نے یہ اس کی توجیہ کی ہے کہ اوحیت الی الحواریین کا معنی ہے امرتہم فی الانجیل علی لسانک، کہ ہم نے حواریین کو آپ کی زبانی انجیل میں یہ حکم دیا تھا، یعنی انجیل میں ہم نے آپ کی زبانی ان کو یہ کہا تھا. ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر. قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. اور ان کے اس واقعے کا ذکر سنو، یعنی یہ بات بھی سنو. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا تھا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی مریم کے بیٹے، هل يستطيع ربك، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے، ان ينزل علینا، کہ وہ نازل کرے، اتارے ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانے کا ایک خوان. قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو.
جب حواریوں نے کہا، فرمایا یہ بھی یاد رکھو، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو یہاں اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کفریہ عقائد ان کے اندر مشہور ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار دیتے ہیں، یا عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا، تو یہ عقیدہ حواریوں کا نہیں تھا، شروع سے یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کا بیٹا کہا کرتے تھے کہ اے مریم کے بیٹے، اور ساتھ جو ہے وہ یہودیوں پر بھی رد ہوا، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ الیاذ باللہ، وہ حضرت مریم پہ تہمت لگاتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہم نے واقعہ پڑھ لیا، حضرت مریم سے سوالات کیا کرتے تھے بیٹا کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم ان کی نسبت طے ہوئی تھی حبیب نجار کے، یوسف نجار کے ساتھ، تو بعد میں یعنی الیاذ باللہ ان دونوں نے شادی سے پہلے ہی ایک بچہ پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرما دیا، اے مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہ حواری کہہ رہے ہیں جو مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ 12 حضرات، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ هل یستطیع ربک کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ مسلمان تھے تو پھر انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا کہ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اتارے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو حواریوں کا مقولہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے، تو اب بعد میں آئے گا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف مزید یعنی اطمینان قلب اور تقویت ایمان کی خاطر انہوں نے یہ مائدہ طلب کیا ہے۔ اور یہاں پہ یستطیع ربک کہ تمہارا رب ایسے کر سکتا ہے، تو بعض حضرات نے لکھا ہے یہ یطیع کے معنی میں ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ کیا اگر آپ اللہ سے سوال کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس بات کو مان لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ صادر فرما دیں گے۔ تو یعنی یہ سوال اللہ کی قدرت کے متعلق نہیں ہے، حکمت کے متعلق ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی یہ معجزہ آپ کو عطا کریں گے۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ یعنی اس طرح کے سوالات اور یہ معجزات طلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں زجر ہے، توبیخ ہے، یعنی ڈرایا گیا ہے اہل اللہ میں خوارق کو تلاش کرنے سے، کہ بھئی آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے یعنی کرامات طلب کریں کہ جی آپ اس کے اندر یہ چیزیں ڈھونڈیں کہ ان کے اندر کوئی کرامات ہیں یا نہیں ہے، تب میں ان سے بیعت ہوں گا۔ اور میں اس میں زجر ہے کہ بھئی اولیاء اللہ کے اندر یہ خوارق جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں تلاش نہ کیا کریں۔ اب اس کے بعد جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی صفائی پیش کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس خان کے متعلق سوال کیا اور معجزہ مانگا، اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر وہ عطا کیا، یعنی اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ